बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। हम नाकिस यानी मुअत्तलुल लाम के कवाइद पढ़ रहे थे। तकरीबन 8 के करीब जो कवाइद थे वो पढ़ लिए। आज इंशाअल्लाह बाकी जो कवाइद है वो पढ़ लेंगे। तो मर्ज़ियुन का कायदा जो है ये भी ऐसियुन का जो कायदा हमने पढ़ा उससे मिलता जुलता है। पिछली मरतबा मैंने इशारा किया था इसकी तरफ। आज मुकम्मल तौर पे इस कायदे को भी पढ़ लेंगे। मर्ज़ियुन का कायदा ये है कि जो वाव इसमें मफ़ऊल के लाम कलमे के मुकाबले में आए और उसका माजी फ़ाइला उसका माजी फ़ाइला के वजन पर हो यानी समिआ के वजन पर हो। तो उसको या से बदलना जरूरी है। जो वाव इसमें मफ़ऊल के लाम कलमे के मुकाबले में आए और उसका माजी फ़ाइला के वजन पर हो उसको या से बदलना जरूरी है। जैसे मरज़ूवन, मरज़ूवन। फिर सैयद उनके कायदे के मुताबिक मरज़ूयुन हो जाएगा। ठीक है, और मर्ज़ियुन हो जाएगा। ठीक है, कायदा समझ में आया कि नहीं? मिसाल देखें, दोबारा मैं समझाता हूँ। मर्ज़ियुन असल में था मरज़ूयुन। मर्ज़ियुन असल में क्या था? मरज़ूवन। मरज़ूवन मफ़ऊल उनके वजन पर। ठीक है, ये तो जो वाव इसमें मफ़ऊल के लाम कलमे के मुकाबले में आए, यहाँ पे लाम कलमे के मुकाबले में ये आ गया। ठीक है, और उसका फेल माजी जो है फ़ाइला के वजन पर हो, रज़ी है, ये भी फ़ाइल है। तो इस वाव को या से बदलना जरूरी है। तो इस वाव को हमने क्या कर दिया? या से बदल दिया, मरज़ूयुन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मरज़ूयुन। अब यहाँ पे वाव और या जमा हो गए तो सैयद उनके कायदे के मुताबिक वाव को या से बदल दिया और या का या में इदगाम कर दिया, फिर या की मुनासबत से ज़ाद को ज़ेर दे दिया तो ये मर्ज़ियुन हो जाएगा। समझ आ गया ये कायदा? ये तो मुश्किल नहीं, आसान सा है। लम यदउ और उदउ का कायदा। लम यदउ और उदउ का कायदा। जो हर्फ इल्लत फेल मुजारे के आखिर में आए,
جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے اس کو حالت جزم اور امر حاضر میں حذف کرنا ضروری ہے. یہ بھی آسان سا قاعدہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے تو فعل مضارع پہ جب حروف جازم میں سے کوئی آ جائے، چاہے لم آ جائے، لما آ جائے، لام امر آ جائے، لا نہیں آ جائے، تو اس کا حرف علت کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے یدعو، یدعو، یدعو ینصرو کے وزن پر. اب یہاں پہ دیکھیں کیا آ گیا، واو آ گیا، حرف علت آ گیا فعل مضارع کے آخر میں. جب اس کے اوپر لم داخل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، لم یدعو ہو جائے گا. یدعو سے کیا ہو جائے گا، لم یدعو ہو جائے گا. یرمی سے لم یرمی. یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا. وہ کہ یدعو میں دو قاعدے جاری ہو گئے. ایک یدعو والا کہ واو کو ساکن کر دیا، اور دوسرا حرف علت والا کہ حرف جازم کے آنے کی وجہ سے حرف علت گر گیا، لم یدعو ہو جائے گا. اسی سے ادعو ہو جائے گا امر میں بھی. ٹھیک ہے. لم یدعو، دیکھیں اصل میں قاعدہ کیسے ہوتا ہے. یدعو، یدعو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ قاعدہ پہلے ہم نے پڑھا تھا یدعو کا، کہ جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کا ماقبل مضموم ہو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. تو یہاں پہ لام مضموم ہے، لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہے، تو اس کو مکسور یہ کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. یدعو سے کیا ہو جائے گا، یدعو ہو جائے گا. ایک تو یہ اس میں تعلیل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے شروع میں لم لگا دیں گے، اس کے شروع میں حرف جازم لم لگا دیں گے تو یہ جو حرف علت ہے آخر میں یہ گر جائے گا. یدعو سے لم یدعو. اسی طرح امر میں بھی تدعو سے ادعو، نہیں میں بھی تدعو سے لا تدعو. یعنی حرف جازم جب آئے گا شعروں میں، چاہے وہ لم کی صورت میں ہو، لما کی صورت میں ہو، امر کی صورت میں ہو، یا لا نہیں کی صورت میں ہو، حرف علت کو گرا دے گا. حرف علت کو کیا کر دے گا، گرا دے گا. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہو. دعیا کا قاعدہ، جو واو فعلا
فعلا کے لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جو واو فعلا کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے دعوا، دعوا سے دعیا. اب یہاں پہ دیکھیں دعیا اصل میں تھا دعوا، یہاں پہ لام کلمے کے مقابلے میں واو آ گیا تو اس وجہ سے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ یا کے ساتھ بدل دیں گے، دعوا ہو جائے گا. اسی طرح تقوی کا قاعدہ، تقوی یہ بھی دعیا ہی کی طرح ہے، بس تھوڑا سا مختلف ہے. جو یا فعلا کے لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے. جیسے تقیا، تقیا سے تقوی، تقیا جو یا فعلا کے وزن پر ہو، فعلا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ فعلا ہے. جو یا فعلا کے لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے. جیسے تقیا، اب یہاں پہ یا فعلا کے لام کلمے کے مقابلے میں آ گئی تو اس کو واو سے بدل دیا، تقوی ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ تقوی ہو گیا. المتعالی کا قاعدہ، المتعالی کا قاعدہ، جب اسم کے لام کلمے کے مقابلے میں یا آئے، جب اسم کے لام کلمے کے مقابلے میں یا آئے تو اس کو حالت رفعی اور جری میں حذف کرنا جائز ہے. جب اسم کے لام کلمے کے مقابلے میں یا آئے تو اس کو حالت رفعی اور حالت جری میں حذف کرنا جائز ہے. جیسے المتعالی سے المتعالی، المتعالی، لی سے المتعال.
جب اسم کلام کلمے کے مقابلے میں یا آئے تو اس کو حالت رفعی اور جری میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے المتعالی سے المتعالی. ٹھیک ہے. اسی طرح قاعدہ نمبر 14 یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. نبغی اور یدعو کا قاعدہ. نبغی اور یدعو کا قاعدہ. جب فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں فعل کلام کلمے کے مقابلے میں واو یا آئے تو اس کو حالت رفعی میں حذف کرنا جائز ہے. جب فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں واو یا آئے تو اس کو حالت رفعی میں حذف کرنا جائز ہے. جیسے نبغی. نبغی اصل میں تھا یہ نبغیو. یرمی کے قاعدے کے مطابق یا کو ساکن کر دیا، نبغی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا قاعدہ جاری ہوگا کہ فعل کلام کلمے کے مقابلے میں واو یا آ جائے تو اس کو حالت رفعی میں حذف کرنا جائز ہے. ضروری نہیں نبغی بھی پڑھ سکتے ہیں، نبغی بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف حالت رفع میں. فعل مضارع کی بھی احوال ہے، حالت رفع میں بھی ہوتا ہے، حالت نصب میں بھی ہوتا ہے، حالت جزم میں بھی ہوتا ہے. حالت رفع میں جب فعل مضارع پہ کوئی چیز داخل نہ ہو، حالت جزم میں جب حروف جازمہ داخل ہو، اور حالت نصب جب حروف ناصبہ داخل ہو. نبغی سے نبغی اور یدعو سے یدعو. ٹھیک ہے. جس طرح لم یدعو کا قاعدہ پڑھا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ جائز ہے. وہاں پہ ضروری تھا، یہاں پہ یہ جواز کا ہے. نبغی بھی پڑھ سکتے ہیں، نبغی بھی پڑھ سکتے ہیں، یدعو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یدعو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ غواشن کا قاعدہ. غواشن کا قاعدہ تقریباً ختم ہو گیا. قاعدہ آخری دو رہ گئے ہیں. جو یا جمع منتہی الجموع جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے. جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے حالت رفعی اور جری میں اس کو حذف کر کے اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو
تنوین دینا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر ال بھی داخل نہ ہو۔ جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے حالت رفعی اور جری میں، اس کو حذف کر کے اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر الحرف داخل بھی ال جو حرف تعریف ہے یہ بھی داخل نہ ہو۔ جیسے غواشی، غواشی، غواشی سے غواشد، غواشی سے کیا ہو گیا؟ غواشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالی سے لیالن، یہاں پہ آپ دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا غواشی، یہاں پہ غواشی میں یا ہے، لیالی میں یا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منتہی الجموع کے آخر میں ہے، یہ غواشی و فعائل کے وزن پر منتہی الجموع کا وزن ہے، تو حالت رفعی اور جری میں اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں ما قبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہے، جیسے غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن۔ اور حالت نصب میں اپنی حالت پہ برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی یاد کر لیں گے، حالت نصب میں اپنی حالت پر برقرار رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے غواشیہ، رواسیہ شامخات، لیالیہ۔ آخری قاعدہ رخایا اور ہراوا کا قاعدہ، رخایا اور ہراوا کا قاعدہ، جو حمزہ زائدہ جمع منتہی الجموع، جو حمزہ زائدہ جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد آئے اس کو تین صورتوں میں یا مفتوح سے بدلنا اور ایک صورت میں واو مفتوح سے بدلنا ضروری ہے۔ یا سے بدلنے کی تین صورتیں، یا سے بدلنے کی صورتیں، نمبر ایک مفرد محموز اللام ہو،
جو اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے خطیئتن، خطیئتن کی جمع خطائیو، خطائیو، خطائیو سے خطائیو، خطائیو سے خطائیو، اور پھر تعلیل کے بعد خطایا، مفرد محمول، یہ خطیئتن جو ہے اس کی جمع خطائیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حمزہ زائدہ ہے، منتہی الجموع کے الف کے بعد آیا ہے، تو اس کو یا مفتوح سے بدلنا ضروری ہے، یا مفتوح، تو یہاں پہ اس حمزے کو یا مفتوح سے بدل دیا، خطایو ہو گیا۔ پھر قال کے قاعدے کے مطابق اس کو کس سے بدل دیا، دوسرے یا کو الف سے بدل دیا، خطایا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، مفرد ناقص یائی ہو، مفرد بھی ہو ناقص یائی بھی ہو، جیسے قضیۃ کی جمع قضائیو، قضیۃ کی جمع قضائیو سے قضایا، قضایو ہو جائے گا، اور پھر تعلیل کے بعد قضایا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت، مفرد ناقص واوی ہو، مفرد ناقص واوی ہو، مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی ہو، جیسے رخیۃ، رخیۃ، اصل میں رخیوۃ تھا، رخیۃ کی جمع رخائیو، رخائیو، رخائیو سے رخا یو، اور پھر رخایا، یہ تو تین صورتیں جو تھی یا سے بدلنے کی، یہ یا سے بدلنے کی صورت تھی، ایک صورت جو تھی واو سے بدلنے کی، مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی نہ ہو، جیسے ہراواتن، ہراوتن، ہراوتن کی جمع ہرائیو سے ہراویو، ہراویو، اور پھر ہراوا،
ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ ناقص کے بھی ہمارے قواعد جو تھے یہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً یہ صرف کے جتنے قواعد تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صرف کو پڑھنے پڑھانے کا جو مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث کو اور فقہ کو سمجھا جا سکے، ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ جو بقیہ ابواب ہے ناقص کے، اس کی پریکٹس کریں. جہاں جہاں یہ قواعد جاری ہوتے ہیں ان جگہوں کو، ان مقامات کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل دیکھ بھی لیں گے، اور کل مجھے یاد بھی کرا دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ سب کو چارٹ دے دوں گا صرف کے لیے، تو اس چارٹ کے حساب سے پھر آپ اپنے اجرا کو جاری رکھیے گا یہ صرف کا. اور کل انشاءاللہ نحو کا سبق بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں وہ اجرا کا میں نے آپ کو بتایا تھا قراءت الراشدہ، اور اسی طرح قصص النبیین وہ بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام مشکلات کو اپنی غیب کی خزانوں سے حل فرمائے، اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے.